کیا آپ لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے اندر کا منظر دیکھا ہے؟ آئیے آج میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے اندر کا منظر دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ عزیز ناظرین، نیا سال لگنے والا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو اس سال کی برکتیں عطا فرمائے۔ آئیے دیر نہ کرتے ہوئے اس ویڈیو کو آپ لوگ مکمل سماعت کر لیجئے۔ اسی لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ سچے عاشق رسول ہیں تو اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے کمنٹ میں یا رسول اللہ ضرور لکھیں۔ دیکھتے ہیں کتنے عاشق رسول اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں۔ پیارے دوستو، ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک صحابی کا جنازہ پڑھا رہے تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر مبارک میں بہت تیز درد شروع ہو گیا، اور تھوڑی دیر کے بعد ہی آپ کو بہت تیز بخار بھی آ گیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میں اسی بخار کی وجہ سے اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، یعنی کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ جس وقت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیمار تھے، اس وقت آپ اپنی پیاری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں موجود تھے اور ایک چارپائی پر لیٹے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اسی جگہ تدفین کیا جائے گا جہاں پر آپ کا وصال ہوا ہے، اسی لیے اس چارپائی کو وہاں سے ہٹایا گیا جس پر آپ لیٹے ہوئے تھے، اور پھر اسی جگہ پر یہ قبر تیار کی گئی۔ پھر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت علی اور ایک صحابی نے مل کر غسل دیا، اور پھر وہیں پر حضرت عائشہ کے حجرے میں آپ کو تدفین کر دیا گیا۔ اس کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت قریب آیا، اور پھر جب آپ اس دنیا سے چل بسے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بازو میں ہی دفن کر دیا گیا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت قریب آیا، اور پھر جب آپ اس دنیا سے چل بسے، تو حضرت عمر کو حضرت ابو بکر کے بازو میں دفن کر دیا گیا۔ اس طرح سے پھر ایک جگہ پر 3 قبریں تیار کی گئی۔ اور پیارے دوستو، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کو تدفین کر دیا گیا تھا، تو یہ دونوں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے محرم تھے، تو ان کے حجرہ مبارک میں اور قبروں کے درمیان کوئی پردہ نہیں تھا۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، تو ان کو بھی حضرت ابو بکر صدیق کے بازو میں تدفین کر دیا گیا۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب حضرت عمر کو ان کے حجرے میں تدفین کر دیا گیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بازو میں تدفین کر دیا گیا، تو حضرت عائشہ نے اپنے حجرے اور قبروں کے درمیان ایک پردہ لگا دیا گیا، کیونکہ حضرت عمر نامحرم تھے، یعنی کہ آدھی جگہ پر حضرت عائشہ رہ رہی تھی اور باقی کی آدھی جگہ پر 3 قبر مبارک تھی۔ ایک قبر پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، اور دوسری قبر حضرت ابو بکر صدیق کی، اور تیسری قبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ جو یہ تیسری قبر مبارک تھی، یہاں پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ خواہش تھی کہ وہاں پر ان کی قبر مبارک ہونی چاہیے، لیکن حضرت عمر فاروق نے حضرت عائشہ سے درخواست کی تھی، اسی لیے یہ جگہ حضرت عائشہ نے حضرت عمر کو دے دی۔ پھر حضرت عائشہ کو جنت البقیع میں تدفین کر دیا گیا۔ اس کے بعد میں جو حضرت عائشہ کے گھر پر جو چھت پڑی ہوئی تھی، وہ چھت بھی کمزور ہونے لگی۔ پھر ایک بار زوردار بارش ہوئی، اس بارش میں حضرت عائشہ کے گھر کی چھت گر گئی، اور ساتھ میں گھر کی ایک دیوار بھی گر گئی۔ اس وقت حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور تھا۔ اس وقت انہوں نے کالے پتھر کی دیوار بنا دی، اور ساتھ ہی 5 کونوں والی دیوار بھی بنا دی۔ اس کے 5 کونے اس لیے رکھے گئے تاکہ کوئی اس کو مقدس جگہ جان کر اس کا کوئی طواف کرنا شروع نہ کر دے۔ پیارے دوستو، گنبد خضرا دنیا کی وہ گنبد ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں بستی ہے۔ کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں ہوگا جس کے دل میں گنبد خضرا کی زیارت کی خواہش نہ ہوگی۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ گنبد خضرا کی زیارت تو ہر عام اور خاص کر ہی لیتا ہے، لیکن گنبد کے اندر موجود قبروں کی زیارت کی تمنا نہ تو آج تک کسی خاص کی ہوئی ہے اور نہ ہی کسی عام کی ہوئی ہے۔ ہر کسی کی پہنچ صرف ان سنہری جالیوں کی ہی ہے جو روضہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارد گرد
चार दीवारी की जालिया है। प्यारे दोस्तों, हम आपको ये भी बता दें कि रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अंदर की ज़ियारत करने वाले इन 5 कोनों वाली दीवार तक ही जा पाते हैं। इसीलिए जो लोग ये दावा करते हैं कि रोज़ा रसूल तक वो गए हैं या फिर उनके पास में कोई रोज़ा रसूल की फ़ोटो है या फिर कोई वीडियो मौजूद है, तो याद रखें कि ऐसे लोग झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि रोज़ा रसूल पर सलाम अर्ज़ करने वाले जब सुनहरी जालियों के सामने खड़े होते हैं तो उनको जालियों के सुराखों से सिर्फ एक हरी चादर नजर आती है जो कि उन 5 दीवारों पर पड़ी हुई है। इस तरह से सलाम पेश करने वाले और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बीच में 4 दीवारें बनी हुई है। पहली सुनहरी जालियों वाली, दूसरी 5 कोनों वाली, तीसरी एक और 5 दीवार और चौथी वो 4 दीवारी जो असल हुजरे की दीवार है। इस तरह से रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक आज तक कोई भी नहीं जा पाया है। आज तक सिर्फ एक मौका आया है जब कोई रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब में पहुंचा है। कहा जाता है कि तकरीबन 8 सदियों तक आज तक कोई भी शख्स अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक को नहीं देख पाया था। लेकिन बाद में 881 हिजरी में हुजरे मुबारक की दीवारें बोशीदा हो जाने से उन दीवारों की दोबारा मरम्मत करने की ज़रूरत पड़ी थी। उस वक्त के नामवर मुअल्लिक फ़क़ी अल्लाह नूरुद्दीन अबुल हसन मदीना में मौजूद थे, जिनको उन दीवारों की मरम्मत करने की सआदत हासिल हुई थी। वो लिखते हैं कि 14 शाबान 881 हिजरी को 5 दीवार पूरी तरह से ढा दी गई थी। उस वक्त हमने देखा कि अंदरूनी 4 दीवारी में भी काफ़ी दरारें पड़ी हुई थी, इसीलिए फिर हमने उनको भी ढहा दिया। अब हमारी आंखों के सामने मुक़द्दस हुजरा मुबारक था। मुझे पहली बार अंदर जाने की सआदत मिली है। मैं अंदर दाखिल हुआ तो खुशबू की ऐसी लपेट आई कि जिसको मैंने पूरी दुनिया में कभी महसूस नहीं की थी। मैंने अंदर दाखिल होते ही सबसे पहले अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और दोनों सहाबा इकराम को अदब से सलाम पेश किया। फिर मैंने देखा कि मुक़द्दस हुजरा मुरब्बा शक्ल का था। उसकी 4 दीवारी स्याही रंग की उन पत्थरों की बनी हुई थी जिनको खाना काबा की दीवारों में इस्तेमाल किया गया है। 4 दीवार